رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس غزل کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ وہی غزل کے جس کے چند اشعار کل پیش کیے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ چنانچہ آج اس غزل کے باقی ماندہ اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بلا تاخیر حاضر ہوں۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح التماس اگر کچھ صاحب چینل پر نئے ہو تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، شکریہ۔ تو اگلا شعر تھا اس غزل کا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھیں ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو اس شعر کے اندر کوئی ایسی خاص پیچیدگی نہیں ہے، لیکن جو انداز ہے، جو رنگ ہے، کیا قیامت ہے۔ یہ شعر غالب نے کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ عشق کے اندر گریہ زاری جو ہے اس کی داد اور اس کی تحسین کی ہے۔ غالب کہتا ہے کہ ہم ایسا خون ہیں کہ جو رگوں میں دوڑتے پھرنے کے قائل نہیں، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ یعنی وہ کوئی لہو ہے کہ جو آنکھ کے راستے محبوب کے فراق کے اندر گریہ زاری کی صورت میں نہ نکلے۔ الغرض اس شعر میں غالب نے عاشق جو اپنے محبوب کے فراق میں گریہ زاری کرتا ہے اس کی تحسین یا اس کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادۂ گل فام و مشک بو کیا ہے۔ اس شعر کے اندر غالب نے روایتی طور پر جو ایک مے نوشی ان کی طبیعت کا جزو تھی، اور غالب اپنی اس جزو طبیعت یا اپنی اس مے نوشی یا مے کشی کا مختلف انداز میں مختلف اشعار میں جو ہے وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ایک پوری کی پوری غزل جو ہے وہ مے نوشی اور شراب نوشی پر ہے، اور تو اور اس کی ردیف جو ہے وہی لفظ شراب ہے، پھر ہوا وقت کے ہو بال کشا موج شراب۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو بہرحال اس شعر کے اندر غالب نے جو ہے اپنی مے نوش طبیعت کا تذکرہ کیا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادۂ گل فام و مشک بو کیا ہے۔ کہ وہ چیز جس کے لیے ہمیں جنت جو ہے وہ عزیز ہو یا ہو سکتی ہے، وہ سوائے بادۂ گل فام و مشک بو کیا ہو سکتی ہے۔ بادۂ گل فام، یا دیکھیے گا کہ یہ فام کا لفظ جو ہوتا ہے یہ جیسا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے سیاہ فام، سیاہ رنگ جیسا، سفید فام جو سفید رنگ کے مشابہ ہو، ٹھیک۔ اسی طرح سے گل فام جو پھول جیسی ہو، تو بادۂ گل فام یعنی وہ شراب جس کا رنگ جو ہے وہ پھولوں جیسا ہو، اور پھول عام طور پر جو ہے وہ سرخ شمار ہوتے ہیں۔ عام طور پر پھولوں میں جو سرخ پھول جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نمایاں اور زیادہ پیارے سمجھے جاتے ہیں۔ تو بادۂ گل فام سے مراد یہ ہوا کہ ایسی شراب کے جو سرخی مائل ہو، جس کی رنگت جو ہے وہ سرخی مائل ہو۔ اس کے بعد بادۂ گل فام و مشک بو، تو یہ بھی مشک بو جو ہے یہ بھی بادہ کے ساتھ ہے، یعنی ایسی شراب کہ جس میں سے مشک جیسی خوشبو آئے۔ تو الغرض مطلب یہ ہوا کہ سوائے اس کے کہ ہم ایک ایسی شراب کے رسیہ ہیں کہ جو سرخی مائل ہے اور جو مشک آور ہے اس میں سے مشک جیسی خوشبو آتی ہے، تو بس اس شراب کی نسبت سے اور اس کے امکان کے طور پر ہمیں جو ہے وہ جنت عزیز ہے، کیونکہ جنت میں اہل ایمان کو شراب بھی پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ و قضا و کوزہ و سبو کیا ہے۔ اس شعر میں بھی غالب نے اپنی اسی شراب نوش جبلت کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ کثرت مے نوشی کی طرف اشارہ کیا ہے اور کثرت مے نوشی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ شراب پینے کو تو میں پی لوں، لیکن یہ کیا کہ ایک آدھ پیالہ، یہ شیشہ و قضا و کوزہ و سبو کیا ہے۔ یعنی وہ بھی کوئی شراب ہے کہ جو اتنی تھوڑی ہو کہ جس کو آپ جو ہے چند کوزوں میں، چند شیشوں میں، چند جاموں میں اور چند کوزوں میں جو ہے وہ بند کر سکیں۔ الغرض غالب چاہتا ہے کہ شراب ہو لیکن دو چار گھڑے، دو چار مٹکے میرے سامنے رکھے ہوئے ہوں، پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، کہ دو چار مٹکے ہوں تو پینے کا مزہ بھی آئے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی،
تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی کمال کے ساتھ اپنی عدم قوت گفتار کی جو ہے توجیہ پیش کی ہے۔ غالب کہتا ہے کہ رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی کہ مجھ میں اب بات کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، لیکن اس کا کوئی ایسا رنج نہیں ہے، ایسا دکھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر بالفرض مجھ میں طاقت گفتار ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ کہ قوت گفتار کا اصل مصرف یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکے، اپنی خواہشات بیان کر سکے، اپنی آرزوئیں بیان کر سکے۔ لیکن جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، کوئی امید بھر نہیں آئے گی، کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، ایسی امید ہی باقی نہیں ہے، تو پھر کیوں آدمی کسی کے سامنے بات کرے؟ اور اگر بات کرنے کا بالفرض ملکہ ہی نہ رہا ہو، بات کرنے کی طاقت ہی نہ رہی ہو، تاب گویا ہی جاتی رہی ہو، تو پھر اس کا رنج کیوں کرے؟ تو غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح سے اپنی عدم گویائی کی جو ہے یوں سمجھنے کی ایک طرح سے توجیہ پیش کی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر اب مجھ میں تاب گفتگو نہیں رہی تو اس کا کوئی ایسا رنج اور دکھ بھی نہیں ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو اس مصرع میں یا اس شعر میں غالب نے بہت دو دھاری قسم کی تلوار جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ ایک طرف یوں محسوس ہوتا ہے کہ غالب نے جو ہے وہ بادشاہ کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، بہادر شاہ ظفر کی جو ہے وہ ثنا کی ہے، لیکن دوسری طرف بڑے مخفی انداز میں غالب نے اپنی ادعائیت اور از خود غالب کا معزز ہونا یہ بھی ثابت کیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے غالب نے بادشاہ پر احسان جتایا ہے بیان السطور کہ مرزا غالب جیسی شخصیت اگر آپ کے دربار کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ ایک طرح سے آپ کی بھی خوش نصیبی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ذرا شعر کے پردے میں سمجھیں۔ غالب کہتا ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، کہ بہادر شاہ ظفر کا مصاحب بن گیا ہے جب سے یہ غالب ہے، تو پھر اتراتا پھر رہا ہے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، ورنہ غالب کو کون پوچھتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا پہلا ورژن کہ غالب کی تمام تر عزت جو ہے اس کا باعث، اس کا موجب بہادر شاہ ظفر کا دربار ہے۔ اب دوسرے مصرعے میں ذرا دیکھیں، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، یعنی اس میں یہ جو کہا گیا کہ وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، یہ واقعہ کے بہت خلاف ہے۔ وہ ایسے کہ غالب کی تو بڑی آبرو تھی شہر میں، غالب کو بطور غالب جو ہے وہ بہت جانا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، بڑا معزز خیال کیا جاتا تھا۔ تو غالب نے وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، دراصل اس پردے میں غالب کہہ رہے ہیں کہ ورنہ غالب تو بڑا صاحب آبرو ہے۔ تو ایک یوں سمجھے ایک طرح سے بین السطور طنز ہے اس مصرعے کے اندر کہ غالب کوئی ایسا بے آبرو بھی نہیں ہے کہ غالب کو جو ہے وہ بے آبرو سمجھا جائے، بلکہ شاہ کا مصاحب ہونا الگ بات، یہ ایک روزگار کی مجبوری ہے جو غالب کو وہاں تک لے آئی ہے، ورنہ غالب جو ہے بڑا صاحب آبرو شخص ہے، بڑا آبرو مند شخص ہے، اور شہر میں بڑا جانا مانا نام ہے غالب کا۔ تو آج اس غزل کی جو ہے وہ تکمیل ہو گئی، انشاءاللہ پھر کسی غزل کے ساتھ آئندہ نشست میں پھر حاضری ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمارا اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔